الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے ثواب ملے گا؟ بتاؤ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ابھی کسی خاتون کا تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ہم ہر جمعرات کو ان کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ ہمارے جو پشاور سے تعلق رکھنے والے بھائی ہیں، پشاور والے بھائیوں کو بولتے ہوئے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے، یعنی کیونکہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں نا یہ غیرت میں بہت آگے ہیں، 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، کوئی زبان میں ذرا سی بھی دائیں بائیں کچھ لڑک گئی تو بھائی ہماری خیر نہیں ہے۔ مہمان نواز بھی بہت ہیں، بہادر بھی بہت ہے، لیکن بہت حساس بہت زیادہ۔ پشاور میں KPK میں بہت معذرت کے ساتھ عادت ہے، کوئی مر جائے نا تو جو تعزیتی پروگرام چلتے ہیں، رشتہ دار کہتا ہے جو میت کا بیٹا، کاش میں مر جاتا اور ابا یہ ذمہ داری مہمانوں کو نمٹانے کی سنبھال لیتے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا یہ ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی، بندہ مر جائے نا جو تمبو لگنے کے بعد تعزیتی پروگرام، پھر قرآن خوانیاں، پھر دیگیں، پھر جو آ رہا ہے اس کو چائے، پھر ایک رسم ہے جو آ رہا ہے دعائے خیر و شفا، اللہ تعالیٰ مغفرت نہ دے وغیرہ وغیرہ، پوری لمبی دعا۔ جو بھی آئے گا سب نے ہاتھ اٹھانا ہے۔ ہاتھ نہ اٹھائیں تو اس بات کا خطرہ ہے جہاں جنازہ لیٹا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آپ بھی وہی لیٹ۔ میرا اندرون سندھ دورہ ہوا، مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے، تو اور میت ہوئے ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے۔ میں وہاں گیا، میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے، بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت۔ تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا۔ مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے، جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ 3 دن ویسے ہی تعزیت، اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے نا۔ میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا میں بس اخپل طریقے سے دعا مانگوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ذرا دعا کر دیں۔ میں نے کہا دل سے دعائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ترقیاں۔ اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے۔ میں نے کہا بس یہ ہو گئی، بس اتنا کافی ہے۔ نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے۔ میں نے کہا ہو گئی نا دعا، دل سے دعا مانگی۔ تو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں، یہ ضروری سمجھ لیا ہے، کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو، ہنسی خوشی زندگی گزارو، جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا، کچھ ان کو ٹینشن نہ دو۔ نہیں بھائی، پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، ہاتھ اٹھائے، ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا جی، کھانا تھا، کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے، کوئی ان کا افتتاح تھا، پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں، یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے۔ پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا، میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتے؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں، کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے، اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے، کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے۔ ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، عربوں کی زبان پہ 2 جملے ہوتے ہیں، ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا، ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے ایمان پر گیا، دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا پروگرام، تمبو لگتے ہیں، وہ آ رہا ہے، پھر جا رہا ہے کوئی، پھر وہ جو بیچارے جو پیچھے لواحقین ہیں، مجھے خود KPK سے فون آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب میت ہو جائے اتنا، تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے، اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی، جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا